اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین واللعنۃ الدائمۃ علی اعداء محمد وآل محمد اما بعد وفقنا اللہ وإیاکم للعلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ الباب الرابع المفاہیم تمہید فی معنی کلمۃ المفہوم وفی النزاع فی حجیتہ وفی اقسامہ فہذہ ثلاثۃ مباحث۔ گفتگو یہاں پہ ہماری مفاہیم میں ہے، اور مفاہیم کی جو بحث ہے یہ مباحث الفاظ کی گفتگو ہے، اور یہ الفاظ کے ان معنی کے بارے میں گفتگو ہے کہ جہاں سے بہت سارے شرعی احکام جو ہے وہ استنباط ہوتے ہیں، اور بہت سارے احکام کی طرف جو ہے وہ فقیہ پہنچتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مشہور مثال دی جاتی ہے کہ یہ جو ایک جملہ اگر آپ فرض کریں یوں بناتے ہیں کہ ان جاءک زید فاکرمہ، کہ اگر زید تمہارے پاس آئے تو تم اس کا احترام کرنا، تم اس کا احترام کرو، فعل امر ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہری طور پہ آپ کو ایک جملہ نظر آ رہا ہے، لیکن یہ حقیقت میں دو جملے ہیں۔ دوسرا جملہ یہاں پہ کیا ہے کہ اگر زید تمہارے پاس نہ آئے، ان لم یجئ زید فلا تکرمہ، تو تم اس کا احترام نہ کرو۔ تو یہ جو دوسری چیز آپ نے سمجھی کہ زید اگر نہیں آئے گا تو اس کا احترام واجب ہے، اور اگر زید آئے گا تو اس کا احترام کرنا ہے۔ یا ایک اور جملہ آپ بدلیں کہ اکرم العالم العادل، کہ آپ اس عالم کا احترام کریں جو عادل ہو، یہاں پہ اس کی صفت لگی۔ تو کیا اس کا یہ دوسرا جملہ بھی بن سکتا ہے کہ اگر عالم کی جو ہے یہ صفت عادل نہ ہو تو پھر اس کا احترام واجب نہیں ہوگا؟ اس طریقے سے یہ جو ایک تو سیدھی سیدھی بات ہے نا کہ عالم فقیر کا احترام کرنا ہے، یہ تو روایت میں آ گیا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ روایت میں یہ بات آ گئی کہ اگر زید آئے تو اس کا احترام کرو۔ تو کیا اس سے ہم دوسری بات سمجھ سکتے ہیں یا نہیں سمجھ سکتے؟ دوسری بات کون سی کہ جو عالم عادل نہیں ہوتے ان کا احترام نہیں کرنا، اور زید اگر نہیں آئے گا تو اس کا احترام نہیں کرنا۔ یہ جو دوسری بات ہے کیا ہم اس کو سمجھ سکتے ہیں، اور یہ لفظوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ساری بحث اس میں ہے۔ اگر ہم یہ ثابت کر لیتے ہیں کہ یہ بات جو ہے اس جملے سے ظاہر ہوتی ہے، جو دوسری کیٹیگری کی بات ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ہماری کوئی ذاتی رائے نہیں ہوگی، بلکہ ہم خود معصوم کے لفظوں سے کیا یہ دوسرا معنی سمجھ رہے ہیں، کیونکہ لفظ کے جو ہے وہ دو معنی آپ کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، ایک اس کا اپنا معنی اور دوسرا جو معنی آپ نکال رہے ہیں اس کا۔ تو یہاں سے جو ہے وہ گفتگو بنی علماء اصولیوں کے درمیان کہ کیا جملوں کے مفہوم ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ مفہوم یعنی یہ دوسرا آپ جملہ نکال رہے ہیں، کیا یہ مفہوم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو اگر یہ ہوتا ہے تو پھر اس کی کیا شرائط رہتی ہیں اور کس طریقے سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے تاکہ یہ چیز ہمیں کیا استنباط میں فائدہ دے۔ اور اس کی بہت ساری ہمارے پاس فقہ میں کیا مثالیں موجود ہیں، مثلا یہ روزے کو باطل نہیں کرتی سوائے تین چیزیں۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر پانی کور کے برابر پہنچ جائے تو اس کو کوئی چیز نجس نہیں کرتی۔ اس طریقے سے بہت ساری روایات ہیں، وہ وجوب حرمت کے باب میں بھی موجود ہیں، احکام تکلیفہ میں بھی، احکام وضعیہ میں بھی کیا موجود ہیں۔ تو یہاں پہ مرحوم مصنف اس اہم بحث کو شروع کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہید میں ہم جو ہے وہ تین چیزوں کو جو ہے وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہے وہ ہم یہ بیان کریں گے کہ یہ جو مفہوم کا کلمہ ہے خود، اس مفہوم کا کیا معنی ہوتا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو مفہوم کے کلمہ کو جو ہے وہ جو لغت اور ڈکشنری میں ہے وہ کسی اور معنی میں بولا جاتا ہے، اور منطق میں جو ہے وہ اس کو کسی اور معنی میں دیکھا جاتا ہے، اور علم اصول فقہ میں جب آ جائیں تو اس کو کسی اور اینگل سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم جب علم اصول فقہ میں لفظ مفہوم بول رہے ہیں تو ہم اس کو کس اینگل سے دیکھ رہے ہیں اور کس معنی کے طور پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ یعنی تین معنی ہو گئے۔ تو کہتے ہیں اگر آپ ڈکشنری میں چلے جائیں تو ڈکشنری کا تو مطلب یہی ہے کہ آپ لفظ فاہمہ میں آپ چلے جائیں، مفہوم دیکھنا ہے نا، تو فاہمہ یفہم، فاہمہ یفہم کا مطلب آپ کو کیا ملے گا؟ اردو میں سمجھنا ملے گا۔ تو مفہوم کیا بن جائے گا؟ اس میں مفعول بن جائے گا، یعنی جس کو سمجھا جا رہا ہے۔ تو جس بات کو اور جس چیز کو آپ سمجھ رہے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں۔ تو ایک دفعہ ہم لفظ بول رہے ہوتے ہیں، لفظ بولنے کے بعد ہم جو چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں۔ اسی مفہوم کو جو ہے وہ لفظ سے مدلول بھی کیا کہا جاتا ہے، کیونکہ لفظ کی حیثیت جو ہے وہ دال کی ہوتی ہے، دلالت کرنے والا۔ تو لفظ جس چیز کے اوپر دلالت کر رہا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مدلول کہتے ہیں۔ تو مدلول کہیں یا مفہوم کہیں،
یا ہم ایک تیسری چیز بھی کہہ سکتے ہیں کہ خود آپ لفظ معنی جو ہے وہ لغت میں دیکھیں. لفظ انا یعنی میرے خیال میں استعمال ہوتا ہے کہ اس کی مراد اور اس کا مقصود کیا ہے. تو جو چیز مقصود ہوتی ہے اسے بھی کیا کہا جاتا ہے؟ معنی بھی کہا جاتا ہے اور اسے مفہوم بھی کہا جاتا ہے. تو لہٰذا پہلا تو جو ہے وہ ڈکشنری والی چیز ہوگی کہ مفہوم کیسے کہتے ہیں، یعنی معنی کو، یعنی انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ مین. تو کسی بھی ورڈز کے جو مین ہیں اسی مین کو کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. اچھا، علم منطق میں آ جائیں، منطق والے جو ہے وہ کسی لفظ کے معنی کو اور اس کے مینز کو جو ہے مفہوم نہیں کہتے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جی مفہوم ہم جو ہے وہ مصداق کے مقابلے میں لیتے ہیں. مصداق کیا مطلب کہ جو اس کا خارج میں چیز موجود ہے، مصداق جس کے اوپر وہ چیز فٹ بیٹھتی ہے اس کے افراد میں سے، اسے ہم مصداق کہتے ہیں. اور جو ذہن میں چیز ہوتی ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. تو اب ان دو معنی میں آپ دیکھیں کہ کیا کیٹیگری جو ہے وہ بنتی ہے لغت کے اعتبار سے اور منطق کے اعتبار سے. تو منطق کے اعتبار سے مفہوم کا دائرہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی آپ کے ذہن میں ہو اور اس کے مقابلے میں کیا ہو؟ مصداق ہو کوئی نہ کوئی، اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو چیز آپ کے ذہن میں ہے، چاہے وہ لفظ سے سمجھی جائے یا لفظ سے نہ سمجھی جائے، اس کا الفاظ سے کیا کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ جو ڈکشنری والے جو مفہوم کہہ رہے ہیں وہ تو ورلڈ کا مین کہہ رہے ہیں نا، تو وہ لفظ لے کر آئیں گے تو اس کا معنی بنے گا. اگر کوئی لفظ ہی نہیں ہے، آپ کے خیالات ہیں، تو ان خیالات کو وہ مفہوم اور معنی نہیں کہیں گے. تو جب بھی وہ لفظ معنی بولیں گے، لفظ مفہوم بولیں گے، مدلول بولیں گے، تو وہ کس کے مقابلے میں بولیں گے؟ لفظ کے مقابلے میں بولیں گے. منطقی جب مفہوم لفظ بول رہا ہے تو وہ مصداق کے مقابلے میں بول رہا ہے کہ جس کے اوپر وہ اپلائی ہو رہا ہے، صدق بیٹھ رہا ہے جس کے اوپر. تو وہ اس کی اس بات سے کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ یہ جو ہم مفہوم اس چیز کے اوپر صدق کر رہے ہیں، جیسے مفہوم انسان جو ہے وہ زید کے اوپر فٹ آتا ہے، بکر کے اوپر فٹ آتا ہے. انسان کے جو مصادیق ہیں زید، بکر، امر وغیرہ ہیں. تو اب یہ جو انسان کا مفہوم ہے، چاہے وہ آپ لفظ سے سمجھیں، لفظ سے ہٹ کے ویسے سوچ لیں آپ، وہ اس کو مفہوم ہی کہے گا. ٹھیک ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں کہ جو دوسرا معنی ہے وہ اس کا دائرہ پہلے معنی کی نسبت سے کیا ہو جائے گا؟ وسیع ہو جائے گا نا، یا تنگ تھوڑا ہو جائے گا؟ دوسرا معنی جو منطقی ہے وہ تنگ ہوگا، پہلا والا وسیع. نہیں، منطقی وسیع ہو جائے گا نا. منطقی چاہے لفظ سے سمجھیں یا غیر لفظ سے سمجھیں، وسیع ہو گیا نا. یعنی وجود ذہنی ہے، ہاں، اور خارج میں اگر اس کا مصداق پایا جاتا ہے جو مصداق کے مقابل ہے، جبکہ یہاں پر تو لفظ ہے اور اس کے معنی مقابل میں معنی ہے. دیکھیں چلیں یہ ہم عبارت پڑھتے ہیں، پھر آپ دیکھیے کہ کیا چیز عام ہے. ٹھیک، اچھا، تمہید کس میں ہے؟ فی معنی کلمۃ المفہوم. پہلی تمہید جو ہے وہ مفہوم کے کلمہ کا جو معنی، یعنی مفہوم کا جو کلمہ ہے ہمارے پاس، اس کے معنی میں کیا گفتگو ہے. دوسرا اس کی حجیت میں نزاع، اور تیسرا اس کی اقسام. اچھا، پہلے میں آ جائیں کہ جو مفہوم کا کلمہ ہے اس کا کیا معنی ہے. تطلق کلمۃ المفہوم علی ثلاثۃ معان. مفہوم کا کلمہ اطلاق کیا جاتا ہے، اطلاق استعمال کیا جاتا ہے، بولا جاتا ہے. تطلق و اطلق تطلق کو، یہ استعمال کے معنی میں کیا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مفہوم کا کلمہ بولا جاتا ہے، استعمال ہوتا ہے تین چیزوں کے اوپر، تین معنی کے اوپر. پہلا معنی کیا ہے؟ المعنی المدلول لللفظ، کہ لفظ کا وہ معنی کہ جسے مدلول کہتے ہیں، کہ الذی یفہم منہ، کہ جو لفظ سے کیا سمجھا جاتا ہے، یعنی لفظ کا وہ مدلول معنی کہ جو یفہم منہ، جو اسی لفظ سے کیا سمجھا جائے. فیساوی کلمۃ المدلول، بس یہ جو معنی ہے یہ مدلول کے کلمہ کے کیا برابر ہے. آپ مدلول کہہ لیں، مفہوم کہہ لیں، یا ہم نے کیا معنی کہہ لیں. ٹھیک ہے، یہ چیزوں کیا برابر ہیں. سواء کان مدلول لمفرد او جملۃ. اب یہ جو مدلول ہے چاہے مفرد کا ہو، ٹھیک ہے، جیسے کتاب، انسان، اس کا ایک معنی ہے، یا وہ جملہ کا ہو، پورا جملہ آپ بول لیں. سواء کان المعنی او اللفظ. سواء کان المعنی المدلول لللفظ مدلولا لمفرد، کہ لفظ سے ہماری کیا مراد ہے، چاہے لفظ مفرد ہو یا لفظ کیا ہو، جملہ ہو. یعنی انہوں نے جو لفظ کہا نا، جو لفظ سے سمجھا جائے. تو اب ایک ذہن چیز میں کیا آتی ہے، لفظ تو کیا ہوگا، مفرد ہوگا نا. تو یہ کہتے ہیں نہیں، ہم اس لفظ سے مراد کیا رہے ہیں کہ جو جس کو بولا جائے، تلفظ کیا جائے، تو وہ پورا جملہ بھی ہو سکتا ہے. تو سواء کان مدلولا لمفرد، یعنی چاہے وہ جو معنی ہے جو آپ نے لفظ سے سمجھا ہے وہ کس لفظ کا ہو، لفظ مفرد کا ہو، یا وہ کس لفظ کا ہو، لفظ جملہ کا ہو. ٹھیک ہے جی، تو لفظ مفرد کے ساتھ تو خاص نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، لفظ جنس ہے. ٹھیک ہے، جملہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. وَسَوَاءٌ كَانَ مَدْلُولًا حَقِيقِيًّا أَوْ
مجازیاً، چاہے وہ جو مدلول ہے، وہ جو معنی ہے وہ معنی حقیقی ہو یا معنی مجازی ہو. یعنی لفظ اسد سے آپ جو ہے وہ حیوان مفترس، جنگل میں رہنے والا شیر سمجھیں جو اس کا معنی حقیقی ہے، تو اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مدلول کہیں گے، مفہوم کہیں گے. لفظ اسد کا مفہوم کیا ہے جی؟ حیوان مفترس، چیر پھاڑ کرنے والا درندہ. اور لفظ اسد کا معنی رجل شجاع اگر کریں یعنی معنی مجازی، تو اسے بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ مفہوم ہی کہتے ہیں. یعنی جو مفہوم کا تعلق ہے وہ الفاظ کے معنی حقیقی کے ساتھ نہیں ہے لغت کے اعتبار سے، بلکہ ان کے استعمالات سے، اس کے استعمال سے ہے. ٹھیک ہے، تو دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک دفعہ آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا، ٹھیک ہے، وضع جس معنی کے لیے ہوتا ہے اسے معنی حقیقی ہم کہتے ہیں. اور جو استعمال ہے وہ عام ہے، ٹھیک ہے، وہ معنی حقیقی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مجازی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو اگر ہم پوچھیں کہ لغت میں مفہوم کیسے کہتے ہیں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ لفظ کا وہ معنی جس کے لیے لفظ وضع ہوا ہو اسے ہم مفہوم کہتے ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ معنی لفظ الموضوع لہو کہیں تو پھر مجاز خارج ہو جائے گا، پھر مجاز خارج ہو جائے گا. تو لہٰذا یہاں پہ مصنف نے کیا تعبیر استعمال کی؟ الذی یفہم منہ، کہ وہ معنی جو لفظ سے کیا سمجھا جائے. لفظ سے سمجھا جائے، اس سے کیا سمجھ آتا ہے کہ لفظ کے استعمال سے جو معنی سمجھ آ جائے، آپ کو سمجھا لفظ سے جائے، لفظ سے ہٹ کے کسی اور بات سے نہ سمجھا جائے. یفہم منہ کہاں کا ہے وہ؟ پہلے والے میں؟ ہاں، المعنی المدلول لللفظ الذی یفہم منہ. ہاں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جو اس لفظ سے معنی سمجھے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہاں، یعنی یہ یہاں پہ الذی یفہم منہ کہا، یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ الذی یوضع لللفظ مثلا، ٹھیک ہے، الذی وضع لللفظ، یوں نہیں کہ تعبیر استعمال کی. تو یفہم منہ کو کیا مطلب ہے؟ کہ لفظ کے استعمال سے جو معنی سمجھا جائے. بالکل ٹھیک ہے، اب لفظ کے استعمال سے جو معنی سمجھا جائے گا وہ معنی حقیقی بھی ہو جائے گا، مجازی بھی ہو جائے گا، دونوں کو شامل، دونوں کو کیا ہو جائے گا؟ شامل ہو جائے گا. تو اسے کیا کہتے ہیں عربی زبان میں؟ اسے کیا کہتے ہیں؟ مدلول کہتے ہیں. لہٰذا عربی ڈکشنری جب آپ کھولیں گے تو اسد کے معنی حقیقی بھی لکھے ہوں گے، مجازی بھی لکھے ہوئے ہوں گے، دونوں کیا آپ کو مل جائیں گے وہاں پہ. اچھا، دوسرا کیا ہوتا ہے کہ ما یقابل المصداق. مفہوم کس سے کہتے ہیں؟ کہ جو مصداق کے مقابلے میں جو چیز ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مفہوم کہتے ہیں. فیراد منہ، پس اس سے مراد کیا ہوتی ہے؟ کل معنی یفہم، ہر وہ معنی جس کو آپ سمجھیں. اچھا، کہاں سے سمجھیں بھئی؟ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَدْلُولًا لِللَّفْظِ، اگرچہ وہ جو معنی آپ سمجھ رہے ہیں وہ لفظ کا مدلول ہو ہی نہیں، یعنی وہ لفظ کا معنی ہو ہی نہیں، یعنی وہاں پہ کسی لفظ کا وجود ہو ہی نہیں، آپ نے کسی لفظ کے طور پہ اسے سمجھا ہی نہ ہو. یہ جو تعبیر استعمال کی ہے نا کہ ہر وہ معنی جس کو آپ سمجھیں جو مصداق کے مقابلے، مصداق تو کیا ہوتا ہے؟ خارج میں موجود ہوگا نا، زید بکر وغیرہ خارج میں ہیں، اور وہ معنی جس کو آپ ذہن میں تصور کریں گے وہ ہے مفہوم، وہ مفہوم ہو جائے گا. اب جو آپ نے ذہن میں تصور کیا، چاہے آپ نے کوئی لفظ پڑھے اور لفظ دیکھے، وہاں سے آپ نے سمجھ لیا، ذہن میں آ گیا، یا لفظ آپ نے نہیں دیکھے، خارج میں کوئی بندہ دیکھا، چیزیں دیکھیں، وہاں سے آپ کو ذہن میں چیز آ گئی، تو ذہن میں جو آپ کی چیز آ گئی ہے اسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ مفہوم کہہ دیتے ہیں. اب یہاں پہ کہا نا کہ وَإِن لَمْ يَكُنْ مَدْلُولًا لِللَّفْظِ، اگرچہ وہ معنی جو سمجھا جا رہا ہے وہ لفظ کا مدلول ہو ہی نہیں. لفظ کا مدلول یعنی لفظ اس کے لیے دال واقع ہو ہی نہیں. پھر اس کا دال کون ہے جس کی وجہ سے وہ ذہن میں آیا؟ دال کوئی شے خارجی بھی ہو سکتی ہے لفظ سے ہٹ کے. کسی بندے کو دیکھا، فرض کریں کہ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، تو وہاں سے ذہن میں کیا معنی بیٹھا ہے کہ یہ خوف کی حالت میں ہے، ٹھیک ہے، ڈرا ہوا ہے. تو وہ جو ذہن میں آیا کہ یہ خائف ہے، انسان خائف مفہوم ہو جائے گا، اس کا مصداق کیا ہے؟ وہ بندہ ہو جائے گا خارج میں. تو یہ پھر کیا ہو جائے گا؟ پہلے معنی کی نسبت سے اس کا دائرہ کیا ہو جائے گا؟ وسیع ہو جائے گا. دوسرے والا جو معنی ہے ما یقابل المصداق، اس کا دائرہ وسیع، اس کا وسیع ہو جائے گا پہلے والے سے. ٹھیک ہے، اسی وجہ سے یہ تعبیر کیا استعمال کی مصنف نے؟ فَيُعُمُّ الْمَعْنَ الْأَوَّلَ وَغَيْرَهُ. فَيُعُمُّ، پس یہ شامل ہو جاتا ہے معنی اول، یعنی جو اس کا لغوی معنی ہے، جو معنی اول اوپر بیان کیا اس کو بھی شامل ہو جاتا ہے. ثالث معنی آئے گا اس سے بھی عام ہو جائے گا. نہیں، اس کا غیر کون سا ہے؟ یعنی جو لفظ سے نہ سمجھا جائے. ٹھیک ہے، ثالث سے بھی عام ہو جائے گا، ثالث پہ آگے بیان کریں گے، ابھی بیان نہیں کریں گے. یعنی فی الحال اگر یہ سوال پوچھا جائے کہ ما هو النسبۃ بین المعنی المفہوم الاول و بین معنی المفہوم الثانی،
کہ مفہوم کے معنی اول اور ثانی میں نسبت کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ المعنی الثانی هو اعم من المعنی الاول. کون سا عام؟ مطلقاً. مطلق جی. عموم خصوص مطلق یا بنائیں گے جی. کہ المعنی ثانی عام مطلقاً من الاول ہے. ٹھیک ہے جی. تو کیسے آپ کہیں گے کہ جو دوسرا معنی ہے اس کا دائرہ وسیع ہے. جو پہلے والا معنی ہے وہ ہمیشہ کیا ہے؟ مفہوم مصداق کے مقابلے میں کہلائے گا. یعنی جو چیز بھی لفظ سے سمجھی جائے گی وہ مفہوم مصداق کے مقابلے میں بولا جا سکتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بھی آپ ڈکشنری میں معنی دیکھ لیں، کسی بھی لفظ کے دیکھ لیں، اس کا کوئی نہ کوئی مصداق ہوتا ہے. مصداق کسے کہتے ہیں؟ ما یصدق علیہ المفہوم، مفہوم جس کے اوپر صدق کرتا ہے، چاہے وہ اس کے افراد آپ ذہن میں بنا لیں، خارج میں بنا لیں، کوئی نہ کوئی اس کے اوپر کیا ہے چیز بیٹھنی چاہیے. ٹھیک ہے. لفظ سے کیا ہے؟ آپ شریک کے باری تعالیٰ بناتے ہیں مثلا، تو اللہ کا شریک، اس کا کوئی مصداق تو خارج میں نہیں ہے، لیکن آپ ذہن میں ایک فرض کرتے ہیں کہ کوئی شریک ہو تو اس کے لیے ہم کیا لفظ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی نہ کوئی اس کا مصداق بنا سکتے ہیں آپ. تو مصداق کے لیے یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ وہ پریکٹیکلی خارج میں بھی ہو. ٹھیک ہے. وہ فرضی مصداق بھی ہو سکتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے. واضح. تو بس نتیجہ کیا نکلا کہ دوسرا جو معنی ہے نا وہ ہمیشہ فٹ بیٹھے گا پہلے کے اوپر بھی. پہلا آپ لفظ کا جو بھی مدلول لے کر آئیں گے، یعنی ما کان مدلول للفظ یقال له المفہوم فی مقابل المصداق. ٹھیک ہے. بالکل. لیکن جو بھی مصداق کے مقابلے میں ہو، ٹھیک ہے، کیا اس سے کیا وہ مدلول لفظ بھی ہوگا؟ ضروری نہیں. ٹھیک ہے. ہم کہیں گے یہ چیز ضروری نہیں ہے. کیوں؟ اس کی آپ مثال کیا لے کر آئیں گے کہ مثلا ہم نے ایک انسان جو خائف تھا، ہم نے اس انسان کو دیکھنے کے ذریعے سے نظرنا الی الانسان الخائف وفہمنا انہ خائف، تو یہ جو ہم نے سمجھا کہ وہ خوف میں ہے، یہ ہم نے کہاں سے سمجھا؟ لفظ سے سمجھا یا من الانسان خارج سے سمجھا؟ من غیر لفظ سے سمجھا. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم کیا کہہ دیں گے؟ مفہوم کہہ دیں گے. ٹھیک ہے. تو لہٰذا یہ اگر نسبت پوچھی جائے تو نسبت کو آپ اس طریقے سے کیا ایکسپلین کریں گے. واضح. جی. تو وَإِن لَمْ يَكُنْ مَدْلُولًا لفظ سے، یعنی اگرچہ وہ جو مصداق کے مقابلے میں استعمال ہو رہا ہے وہ لفظ کا مدلول ہو ہی نہیں، یعنی لفظ سے سمجھا نہ ہی جائے اور اس کا دال جو ہے وہ لفظ واقعہ ہی نہ ہو. پھر دال کیا واقعہ ہو؟ جس طرح ہم نے مثال دے دی انسان کو دیکھ کے. انسان کو دیکھ کے بغیر ویسے خیالات میں آپ سوچ لیں. ٹھیک ہے. تخیل آ جانا. تیسرا معنی کیا ہے؟ یعنی یہ پہلا کس کا ہو گیا؟ پھر لغت ہو گیا. یعنی پہلے معنی کیا کہتے ہیں؟ الاستعمال اللغوی. اور دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ الاستعمال فی المنطق، الاستعمال المنطقی. اور تیسرے کو کیا کہتے ہیں؟ الاستعمال الاصولی، جو ہمارا علم اصول فقہ میں ہے کہ علم اصول میں جب اصولی مفہوم کا لفظ کہتا ہے وہ کہتے ہیں جی یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے حدیث کے مفہوم سے؟ کیا اس کا حدیث کے مفہوم کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو اس کا لغوی معنی ہے اور ترجمہ ہے؟ ٹھیک ہے. مثلا علم اصول فقہ والا جب بندہ کہتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے کہ اذا بالغ الماء قدر کرن لم ينجسه شیء، کہ اگر پانی کر کی مقدار کے برابر پہنچ جائے تو کوئی چیز اسے نجس نہیں کرتی. وہ کہتے ہیں یہ جو حدیث ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر وہ کور سے پانی کم ہوگا، قلیل پانی ہوگا، تو وہ تھوڑی سی بھی نجاست گرے گی فوراً نجس ہو جائے. وہ کہتے ہیں یہ اس کا مفہوم ہے. تو اگر آپ کہیں کہ جی اس حدیث کا ترجمہ کیا ہے، سیدھا سیدھا ترجمہ کریں، وہ اس کو مفہوم نہیں کہتا. ٹھیک ہے. آپ کہتے ہیں جی ہمارے پاس اس حدیث کا کیا مطلب ہے کہ اگر پانی کی مقدار کر کے برابر ہوگی تو کوئی چیز اسے نجس نہیں کرے گی. ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں یہ مفہوم ہے. وہ کہتے ہیں نہیں یہ مفہوم نہیں ہے. اس سے وہ کیا کہے گا؟ یہ منطوق ہے. بالکل. اچھا یہ منطوق ہے. پھر مفہوم کیا ہے؟ مفہوم کہے گا کہ اگر پانی جو ہے وہ قلیل ہوا پھر اسے چیزیں نجس کر دیں گی. یہ مفہوم ہے. تو ایک ہی حدیث کا وہ معنی منطوقی بھی بیان کرے گا اور معنی مفہومی بھی آپ کو بیان کرے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جب لفظ سے مفہوم بول رہا ہے تو وہ کس کے مقابلے میں بول رہا ہے؟ منطوق کے مقابلے میں بول رہا ہے. ٹھیک ہے. اب منطوق کیا ہوتا ہے؟ منطوق یہاں پہ وہی چیز ہے کہ جو اوپر ہم نے بیان کی پہلے معنی میں. منطوق یعنی جو جس کے اوپر لفظ کیا ہے؟ دلالت، الفاظ، جس سے ہم علم منطق میں جس سے دلالت مطابقی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا منطوق صیغہ کون سا ہے؟ یہ اس میں مفعول ہے نا. ٹھیک ہے. ناطق منطوق یعنی جس کو بولا جائے. ٹھیک ہے. تو وہ اگر آپ غور و فکر کریں تو لفظوں کو بولا جاتا ہے، معنی کو تو نہیں بولا جاتا نا. ٹھیک ہے. تو اب جب لفظ کو بولا جا رہا ہے معنی کو نہیں بولا جا رہا تو پھر معنی کو کیوں منطوق کہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. یہ سوال اٹھتا ہے. تو مصنف اس کا جواب دیں گے کہ یہ چلتا ہے بھی
کیسے چلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ دال کو نام دے دیں مدلول والا. بالکل ٹھیک ہے, نہیں یہاں پہ دال کو مدلول والا نام دیں گے یا مدلول کو دال والا دیں گے؟ دال جو ہے وہ دال لفظ ہو گیا, ہاں, اور مدلول جو ہے معنی ہے. وہ معنی ہے. تو دال کا جو تو ہم نے جو دال کا نام تھا منطق جو خود تھا اس کو ہم نے معنی پر سدھ کر دی. اسے کیا کہتے ہیں کہ جو دال کا اسم تھا, دال کا اسم کیا تھا؟ منطوق. جی, دال کا اسم آپ نے کس کو دے دیا؟ مدلول کو دے دیا. تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ھذا من باب تسمیت الدال للمدلول. یہ کس باب سے ہے جی؟ دال کا جو نام ہے نا وہ مدلول کو آپ دے دیں, تو یہ اس باب سے ہے. تو لہٰذا یہ تیسرا معنی کیا ہو گیا کہ ہر وہ معنی جو منطوق کے مقابلے میں ہو. ٹھیک ہے جی. اب اس کی نسبت بھی نکالی جائے گی. ٹھیک ہے, پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں پھر اس کی نسبت نکالتے ہیں کہ پہلے دو معنوں سے اس کی کیا نسبت بنتی ہے. ما یقابل المنطوق, یہ تیسرا معنی کیا ہے کہ جو منطوق کے مقابلے میں ہے. اچھا, مصنف صاحب سے پہلے نسبت اس کی بیان کر دیتے ہیں کہ وہ اخص من الاولین, کہ یہ جو معنی ہے یہ پہلے دو معنوں کی نسبت سے اخص یعنی مطلقاً اخص ہے. اس کا دائرہ تنگ ہے, اس کا دائرہ بڑا تنگ ہے. ٹھیک ہے. اچھا, وہ دائرہ کیسے تنگ ہے اس کو آخر پہ ہم بالکل ڈسکس کریں گے, پہلے ہم یہ پوری بات سمجھ لیں. ھذا هو المقصود بالبحث ہنا, بالبحث ہنا یعنی فی علم الاصول, علم اصول فقہ میں جو مقصود ہے لفظ سے مفہوم سے وہ یہی ہے, اور اسی کے اوپر ہم یہ جو پوری مفاہیم کی بحث لکھنے جا رہے ہیں وہ اسی معنی کی بیس کے اوپر ہے. وَهُوَ اصطلاح اصولی, یہ اصولی اصطلاح ہے. یختص بالمدلولات الالتزامیہ, یہ خاص ہے مدلولات التزامیہ کے ساتھ یعنی معنی التزامی کے ساتھ. اور معنی التزامی کس کا؟ للجمل الترکیبیہ, ان جملوں کا جو جملے کیا ہوتے ہیں؟ مرکب ہوتے ہیں, دو چیزوں سے جڑتے ہیں, چاہے وہ جملے انشائی ہوں یا اخباری ہوں. فلا یقال لمدلول المفرد مفہوم, بس اگر آپ کے پاس جملہ نہیں ہے, فقط ایک مفرد ہے, تو جو مفرد کا معنی ہوگا چاہے وہ معنی التزامی آپ نکال لیں اسے مفہوم نہیں کہیں گے عند الاصولین. وَإِن كَانَ یعنی وَإِن كَانَ مدلول المفرد من المدلولات الالتزامیہ, اگرچہ وہ جو مفرد کا آپ نے معنی نکالا ہے وہ مدلولات التزامیہ سے ہو. اچھا, اس بات کی شرح کے لیے آپ کو سب سے پہلے مدلول التزامی اور مدلول مطابقی کا فرق پتہ ہونا چاہیے. یعنی مدلول مطابقی اور مدلول التزامی سے فرق کہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے؟ کہ جب آپ کو دلالت لفظیہ کی تین قسموں کا پتہ ہوتا ہے کہ لفظ جب بھی اپنے معنی کے اوپر دلالت کرتا ہے تو یا وہ دلالت مطابقی ہوتی ہے یا دلالت تضمنی ہوتی ہے یا دلالت التزامی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو دلالت مطابقی میں کیا ہوتا ہے جی؟ دلالت میاں بالمیاں جو دلالت ہو, لفظ اپنے معنی موضوع لہو کے اوپر دلالت کرے. ٹھیک ہے, یعنی جس معنی کے لیے لفظ کو وضع کیا گیا تھا اس سے دلالت مطابقی کہتے ہیں. یہ ایک تعریف ہے جو منطق میں لکھی گئی. اس تعریف کے اوپر اشکال ایک بڑا آتا ہے نا, کہ وہ کہتے ہیں کہ جی لفظ اسد کی دلالت جو معنی مجازی کے اوپر ہے تو اس کو آپ معنی مطابقی کہتے ہیں یا التزامی کہتے ہیں؟ تو وہ لوگ کہتے ہیں جی ہم اسے مطابقی کہتے ہیں. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں یہ جو آپ نے اندر کہا نا کہ لفظ کی دلالت معنی موضوع لہو کے اوپر, اس کو آپ چینج کریں. آپ کیا کہیں کہ لفظ کی دلالت معنی استعمالی کے اوپر. ٹھیک ہے, تو لفظ استعمالی دونوں کا آ جائے. ٹھیک ہے, لہٰذا ہم کیا کہیں گے کہ دلالت مطابقی کسے کہتے ہیں؟ منطق مظفر کی تعریف کو اگر لے لیں تو ان کے اوپر اشکال آئے گا. ٹھیک ہے, ہم منطق مظفر کی تشکیل کی تعریف سے ہٹ کے جو ابھی انہوں نے اوپر بیان کی پہلی تعریف اسی کے مطابق لیتے ہیں. ٹھیک ہے, ما یفہم من اللفظ, کہ جو خود ہی لفظ سے کیا سمجھ لیا جائے. ٹھیک ہے, یعنی لفظ کے استعمال سے جو کیا سمجھ لیا جائے, یہ کیا ہو جائے گا؟ معنی مطابقی ہو جائے گا. تضمنی اور التزامی. ٹھیک ہے, اس کی کیا مثالیں ہیں تضمنی التزامی کی؟ یاد ہیں کوئی مثالیں منطق میں؟ تضمنی ہم کہتے ہیں کہ بھائی سائیکل پنچر ہو گئی, تو سائیکل پنچر نہیں ہوئی ہوتی, اس کا ٹائر پنچر ہوا ہوتا ہے. ہاں, لیکن یعنی لفظ وہ موضوع نہیں ہوتا, لیکن اس کے جز ہوتا ہے, خارج سے خاص رابطہ ہوتا ہے, التزام ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اس سے ہٹ کر معنی اس کی طرف چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, زبردست ہو گیا. یعنی لفظ سے کتاب کی دلالت ایک ورقہ کے اوپر. ٹھیک ہے, سائیکل کی دلالت اس کے ٹائر کے اوپر. تو یہ جو سائیکل لفظ ہے اس کا لغت معنی ٹائر نہیں لکھا ہوا. کتاب کے جو لفظ کا لغت معنی کیا ورقہ بھی نہیں ہے, اور مجازن میں اس کے معنی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ بلکہ تضمن ہے, کچھ قرائن کی وجہ سے آپ نے کیا بول دیا. تو لہٰذا یہ جو معنی ہے یہ معنی استعمالی سے ہٹ کے ہے. ٹھیک ہے, معنی استعمالی اور معنی موضوع لہو سے کیا ہے؟ ہٹ کے ایک معنی ہے.
اسی طریقے سے التزامی میں کیا ہوتا ہے کہ لفظ کی اپنے معنی کے جو لازم ہوتا ہے، جو اس کا لازم لا ینفک ہوتا ہے، جو اس سے جدا نہیں ہوتا، اس کے اوپر جو دلالت ہے. بالکل. تو اس کی کیا مثال تھی وہاں پہ؟ التزامی کیا؟ ہاں التزامی کی ایک تو آگا یہ تھی اور دوسری یہ تھی کہ نہیں یہ تضمن کی ہوگی نا، سائیکل اور پنچر والی. التزامی میں کیا ہے کہ اس کا خود جو سائیکل کا چلو ٹائر جو ہے اس کا حصہ تو ہے نا، تضمن اس کے ضمن میں ہے. التزامی میں کیا ہے اس کے ضمن میں بھی چیز نہیں ہوتی، بالکل باہر ہوتی ہے، لیکن خارج میں ان کا ایسا لازمہ ہوتا ہے. ہاں آپس میں جڑی ہوتی ہیں دونوں چیزیں. یعنی وہ اس کا جز بھی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جس طرح تضمن میں جز ہے. کوئی معنی مجازی بھی نہیں ہوتی کہ اس کے لیے استعمال ہوتا ہو، بالکل خارجی چیز ہے لیکن جڑی ہوئی ہے. مثال کے طور پر کل ما یبدأ الدرس یاتی طالب علم فلان. نہیں یہ لفظوں کی مثال دیں نا، ٹھیک ہے، ہاں لفظ کی. وہ ایک پرانے زمانے کی وہاں پہ لفظوں کی مثال دیتے تھے کہ پرانے زمانے میں جب کہتے تھے نا ہاں بھئی آپ دوات لے آئیے میں لکھ دیتا ہوں، تو اگلا بندہ دوات کے ساتھ کیا ہے قلم بھی لے کر آتا تھا. تو وہ کہتے تھے دوات کا جو لفظ ہے اس کی دلالت قلم کے اوپر، یہ دلالت کیا ہے التزامی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی ہمارے ساتھ ساتھ پھر ابھی مثالیں کیا دیتے تھے اردو زبان میں کہ آپ کسی کو کہتے ہیں جی آپ کو روٹی کھلاتے ہیں، تو وہ روٹی کی دلالت کس کے اوپر ہوتی تھی؟ سالن کے اوپر بھی ہوتی تھی. سالن حالانکہ روٹی کا جز بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. تو اب روٹی کی دلالت سالن کے اوپر جو ہوئی ہے، دوسرا لازمہ موجود ہے کہ یہ فقط روٹی کوئی نہیں کھلاتا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے کیا کہتے ہیں؟ دلالت التزامی کہتے ہیں. التزامی کے اندر ایک اور بحث آتی تھی کہ یہ جو آپ دو چیزوں کے دوران لازمہ جوڑ رہے ہیں، اس لازمے کی کتنی کیٹیگری بنتی ہیں؟ تو وہ کہتے تھے دو اس کی کیٹیگری بنیادی طور پر بنتی ہیں، ٹوٹل 3 کیٹیگری بنتی ہیں کہ لازم بین بالمعنی بین ہوگا یا غیر بین ہوگا. پہلے کہتے ہیں لازم بڑا واضح ہوگا یا غیر بین ہوگا. تو جو غیر بین لازم ہے وہ اس میں شامل نہیں ہوتا تھا دلالت التزامیہ میں. اب بین کی پھر 2 کیٹیگری کرتے تھے، ایک بین بالمعنی الاخص کہتے تھے، ایک بین بالمعنی العام کہتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو بین بالمعنی الاخص ہے نا وہ دلالت التزامیہ میں شامل ہے، اور جو بالمعنی العام ہے وہ شامل نہیں ہے. بین بالمعنی الاخص میں وہ کہتے تھے کہ آپ لفظ کا تصور کرتے جائیں تو اس کا دوسرا معنی اس کے ساتھ ہی آ جائے. ٹھیک ہے. بالعام میں کیا کہتے تھے کہ آپ لفظ کا تصور بھی کریں، یعنی دال کا تصور بھی کریں، مدلول کا تصور بھی کریں، ان کے درمیان نسبت کا تصور بھی کریں، تو پھر آپ کے ذہن میں وہ چیز بیٹھے گی، پھر آپ کا ذہن کیا شفٹ ہوگا. اور ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہو فقط، یعنی ہاں تینوں مفقود ہو، آپ کا ذہن ٹرانسفر نہیں کرے گا. یعنی اس کا مطلب ان دونوں کا اتنا گہرا ربط نہیں ہے. ٹھیک ہے. مثال طور کوئی بندہ کہے کہ جی حج کے لیے جو ہے وہ فلاں دفتر میں فارم جمع کرانا، اس نے کہا جی حج کرنا واجب ہے، تو اس نے حج کا لازمہ کیا ہے کہ فلاں دفتر میں فارم جمع کروانا. کہتے ہیں یہ کیسے لازم ہے؟ انہوں نے دونوں چیزوں کو جوڑ کے دکھایا. کہا دیکھیں یہ فارم ہوگا، ادھر سے آپ کے اوپر حج واجب ہوا، ان کی نسبت دیکھیں کہ آپ حج پہ جا نہیں سکتے جب تک کہ فارم آپ کا اوکے نہ ہو. وہ کہتا ہے اچھا اب لازموں سے سمجھ آیا. ٹھیک ہے. یعنی 3 چیزیں اس نے رکھی تو تب اس کا ذہن اس فارم کی طرف شفٹ ہوا، ویسے شفٹ نہیں ہونے والا تھا. بالکل 2 چیزوں کو بھی دیکھا، ان کے دوران نسبت بھی اس نے کیا رکھی. اور غیر بین کیا ہوتا ہے کہ غیر بین 3 چیزیں بھی رکھتے ہیں نا پھر بھی ذہن شفٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. نہیں اس کو دلالت التزامی نہیں کہتے. تینوں چیزیں رکھی، تینوں چیزوں کے ساتھ چوتھی چیز کیا ایڈ کرتا ہے؟ برہان عقلی، دلیل عقلی بھی ایڈ کرتا ہے. وہ اس کو عقل کے ذریعے قائم کرتا ہے. وہ کہتے ہیں ہاں وہ تلازم ہے، عقل ثابت کرتا ہے. اب اس نے کہا نا کہ بھئی یہ جو دنیا ہے یہ جو ہے وہ قدیم نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ قدیم زمانے سے چلتی آ رہی، یہ حادث ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا حادث کیسے ہے؟ انہوں نے کہا یہ دنیا دیکھیں اور اس کے اندر دیکھیں کہ چینجنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے. چینجنگ آ رہی ہے تو پھر آپ کہیں چینجنگ اور جو دنیا کو اور چینجنگ میں نسبت دیکھیں کہ چینجنگ جب آ رہی ہے تو اس کا مطلب چینج ہو رہی ہے چیز، پھر بھی اسے سمجھ نہیں آئی. پھر اس نے دلیل قائم کی، برہان لے کر آئی کہ جو ہے وہ عالم جو ہے فواد. ہاں اس نے دلیل دی کہ ہر وہ چیز جس میں چینجنگ آ رہی ہے وہ پہلے جیسی نہیں رہی، تو ابھی جو چینج شدہ ہے وہ قدیم نہیں ہے، وہ نئی چیز ہے آپ کے پاس. ٹھیک ہے. اس طرح اس نے تھوڑا سی اس کو دلیل دی اور باقاعدہ تب اس کے ذہن کیا ٹرانسفر ہوا. اب یہ جو دلالت التزامیہ کس کی قسم بنا رہے ہیں؟ لفظ کی قسم بنا رہے ہیں نا کہ لفظ کی جی دلالت ہوگی. ابھی لفظ کی دلالت جو ہے وہ آپ نے دنیا کہا، اور دنیا کی دلالت کس کے اوپر ہوگی کہ یہ قدیم نہیں ہے، حادث ہے. یہ لفظ عالم کی دلالت اس کے حادث کے اوپر تو نہیں ہوئی نا. ادھر درمیان میں آپ کے بڑے بڑے دلائل ہیں، دلائل نے آ کے بتایا کہ جی عالم کیا حادث ہے، قدیم نہیں ہے. بالکل. تو یہ ہاں الفاظ کے اندر کوئی ایبلٹی اور صلاحیت نہیں ہے. اس سے کیا کہتے ہیں کہ یہ دلالت التزامیہ نہیں ہے بھائی، دلالت التزامیہ لفظ کی قسم ہے.
اسی طریقے سے وہ جو آپ نے کہا جی لفظ سے جو حج کی دلالت ہے یا وجوب حج کی دلالت ہے کہ وہ فارم فل کرنا بھی واجب ہے ہمارے لیے، تو وجوب حج کی دلالت فارم کے فل کرنے کے اوپر کیسے ہو گئی؟ وہ بھی لفظ سے وجوب حج کہ حج کرو، حج تمہارے اوپر کرنا واجب ہے، جاؤ حج کے اوپر جاؤ، اس کی دلالت بھی کیا ہے اس کے اوپر نہیں تھی۔ وہاں پر بھی آپ نے کیا کیا، باقاعدہ فارم کو کیا ہے اس کے ساتھ جوڑا، نسبت دیکھی، برہان قائم کیا، برہان قائم نہیں کیا، فقط اس کو کنسیپٹ دے دیا، تصور دے دیا، درست، اسے دال کا تصور دیا، مدلول کا تصور دیا، اور نسبت درمیان میں کیا ہے بتا دی، بس یک لفظ اس کے ذہن میں چیز آ گئی۔ اس کو بھی کہتے ہیں کہ یہ اس کا تعلق بھی لفظوں سے نہیں ہے بھائی، واضح یہ لفظوں۔ پھر دلالت میں لفظی کون سی ہے؟ وہ کہتے ہیں لفظی وہ ہے کہ جہاں پہ لازم کیا ہو جی، غیر بین نہیں، بین بالمعنی الاخص ہو، کہ آٹومیٹک ذہن، ہاں فقط آپ لفظ دال کا تصور کریں تو آٹومیٹک آپ کا ذہن چلا جائے، ایک تصور آپ کے لیے کافی ہو، ٹھیک ہے۔ اب اصولی لوگ جب مفہوم کی بات کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جملہ سے ہمیں جو ہے نا دوسری بات بھی سمجھ آ رہی ہے کہ شریعت یہاں پہ کچھ اور بھی کہنا چاہتی ہے، تو ہم کہتے ہیں وہ جو کچھ اور چیز کہنا چاہتی ہے وہ کون سی ہے؟ ہم کہتے ہیں وہ ایسی چیز ہے کہ آپ فقط جملے کا تصور کرتے جائیں تو دوسری چیز اس کے ساتھ جڑی ہوئی خود ہی آ جائے گی، اس سے وہ کیا کہتے ہیں، مفہوم کہتے ہیں۔ لہٰذا وہ مفہوم کا تعلق کس سے بناتے ہیں؟ مدالل التزامیہ سے بناتے ہیں، لیکن مدالل التزامیہ کون سے؟ بین بالمعنی الاخص والے، نہ کہ وہ مدالل التزامیہ کے جو بین بالمعنی عام ہیں یا جو ہے وہ غیر بین ہیں، اس کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی پھر تو اس کا کوئی بھی مخالف نہیں ہوگا۔ ہاں یعنی آپ کہیں گے چیز آپ کو واضح کر کے دکھانی پڑے گی، یہ دوسرا معنی ہے نا۔ کیا جو اخباری علماء ہیں وہ مفہوم کی حجیت کے قائل ہیں؟ وہ تو اس طرح کی بحثیں چھیڑی نہیں ہیں انہوں نے، یعنی ان کے یہاں یہ ہے ہی نہیں بحث۔ اب بحث کہاں ہے؟ علم اصول فقہ کس نے بنائی ہے؟ اخباریوں نے تھوڑی بنائی ہے، وہ تو اس کے مخالف ہیں۔ ہاں تو وہ علم اصول فقہ لکھیں، بحث چھیڑیں، کچھ اپنا موقف لکھیں، وہ جیسے وہ یہ بحث چھیڑیں وہ یہ اصول کی بحث ہے، اصول کی بحث نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ عبارت اس کو کر لیتے ہیں، تو اب یہ دیکھیں وَهُوَ اصطلاح اصولی، دوبارہ عبارت کے اوپر آئیے گا، یختص بالمدلولات الالتزامیہ، ٹھیک ہے، مدلولات الالتزامیہ کے یہاں پہ آپ رک کے تفسیر کریں گے، آپ کہیں گے یہاں مدلول التزامی سے ہماری مراد کیا ہے؟ دلالت التزامیہ، جو دلالت لفظی کی ایک قسم ہے، یعنی ہماری مراد کیا ہے؟ بین بالمعنی الاخص ہے، غیر بین اور بین بالمعنی العام ہماری مراد نہیں ہے۔ اور للجمل ترکیبیہ، یہ دلالت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ پورے جملے کی ہونی چاہیے، نہ کہ ابھی ہم جو مثالیں دے رہے تھے دوات کی، قلم کی، یہ ساری مثالیں وہ مفرد کی تھیں، ٹھیک ہے، ابھی پورے جملے کی ہو، چاہے یہ جملہ انشائی ہو، انشائی کی مثال وہی آپ ذہن میں رکھیں، ان جاءک زید فاکرمہ، پورا یعنی جملہ بنانا ہے نا، اور اخباریہ کی مثال پریکٹیکلی طور پہ وہی جو ہم نے قر والی مثال دی کہ اذا بلغ الماء قدر قر لم ينجسه شيء، ٹھیک ہے، یہ خبر دے رہے ہیں نا آپ، انشاء نہیں ہے۔ فلا يقال لمدلول المفرد مفہوم، جو مفرد کا مدلول ہوگا اسے مفہوم نہیں کہیں گے، وَإِن كَانَ المفہوم من المدلولات الالتزامیہ، ہاں وَإِن كَانَ المفہوم، اگرچہ مدلولات التزامیہ سے ہو، لہٰذا ہر مدلول التزامی کو اصولی جو ہے وہ مفہوم نہیں کہتا، بلکہ وہ مدلول التزامی بمعنی اخص کے جملوں کے مقابلے جو جملے کا ہو، پورے جملے کا ہو۔ اچھا اما المنطوق، منطوق کسے کہتے ہیں؟ فمقصودهم منه ما يدل عليه اللفظ في حد ذاته، ما يدل عليه اللفظ، اس منطوق سے مراد ان کا کیا ہے کہ ما وہ معنی ہے کہ يدل عليه اللفظ، جس معنی کے اوپر لفظ دلالت کر رہا ہو لیکن فی حد ذاته، اپنی ذات میں، خود لفظ کی ذات کو دیکھیں، لفظ کی ذات نے اس کے اوپر دلالت کر دی، علی وجہ اس طریقے سے کہ یکون اللفظ المنطوق، کہ وہ لفظ جو منطوق جسے بولا گیا ہے، حاملاً وہ اٹھائے ہوئے ہو، لذالک المعنی، اسی معنی کو اٹھائے ہوئے ہو، وقالباً لہو، اور وہ لفظ سانچہ بن رہا ہو، قالب سانچہ بن رہا ہو، لہو اسی معنی کے لیے، فیسمى المعنی منطوقاً، بس اسی معنی کو کیا کہیں گے؟ منطوق کہیں گے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سوال اٹھے گا بھئی منطوق آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ معنی کو تھوڑی بولا گیا ہے، کہتے ہیں تسمیتاً، فیسمى المعنی منطوق تسمیتاً، تسمیتاً مفعول اجلی بنائیں گے نا، یا مفعول علت، کہ تسمیتاً للمدلول باسم الدال، کہ مدلول کا نام رکھ رہے ہیں کون سا؟ دال والا، دال سے کیا مراد ہے؟
منطوق کہ وہ جو الفاظ ہیں لفظ، ہاں دال سے مراد کیا ہے؟ لفظ، لفظ، ٹھیک ہے. وہ جو ان معانی پر دلالت کر رہا اور مدلول سے کیا مراد ہے؟ معنی ہے جی کہ آپ نے جو لفظ کا نام تھا وہ معنی کو کہہ دے دیا. جی وَلِذَالِكَ يَخْتَصُّ الْمَنْطُوقُ بِالْمَدْلُولِ الْمُطَابِقِ فقط. وَلِذَالِكَ، لذالک کیا مطلب؟ چونکہ لفظ اسی معنی کو اٹھائے ہوئے ہوتا ہے تو منطوق پھر خاص ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ مدلول مطابقی کے ساتھ. بالکل. کیونکہ جو مدلول تضمنی اور مدلول التزامی ہوتا ہے اس میں لفظ اس معنی کو نہیں اٹھائے ہوئے ہوتا. واضح. یعنی اگر آپ لغت میں چلے بھی جائیں تو سائیکل کا معنی ٹائر آپ کو نہیں ملے گا، کتاب کا معنی ورقہ کیا نہیں ملے گا، بالکل ٹھیک ہے، دوات کا معنی قلم نہیں ملے گا. وَإِن كَانَ الْمَعْنَى مَجَازًا، اگرچہ وہ جو لفظ جس معنی کو اٹھائے ہوئے ہو یا وہ جو مدلول مطابقی ہے وہ کیا ہو؟ مجازی کیوں نہ ہو. وَلِذَالِكَ يَخْتَصُّ الْمَنْطُوقُ بِدْرِ الْمَنْطُوقِ. وَإِن كَانَ الْمَعْنَى مَجَازًا، ہاں کہ منطوق سے ان کی کیا مراد ہے؟ وہ معنی مراد ہے جس کو لفظ اٹھائے ہوئے ہو، یہ انہوں نے کہا نا. وَإِن كَانَ الْمَعْنَى، اگرچہ وہ معنی، کون سا معنی؟ جس کو لفظ نے اٹھایا ہوا ہے، وہ مجازی کیوں نہ ہو. یا وَإِن كَانَ الْمَعْنَى، اگرچہ وہ معنی منطوق کیا ہو؟ مجازی کیوں نہ ہو. قد استعمل فی لفظ بقرینۃ، کہ جس میں لفظ کو کیا قرینہ کے ساتھ استعمال کیا گیا ہو. مثلا ہم کہیں رأیت الاسد علی المنبر، ہاں تو یہاں پر یہ جو ہے معنی مطابقی کہ رأیت الرجل الشجاع علی المنبر، یہ وہی مطابقی منطوق ہی کہلائے گا. منطوق ہی کہلائے گا، ٹھیک ہے جی. تو مدلول مطابقی میں پھر کیا داخل ہو گیا؟ مجازی مدلول مطابقی میں داخل ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے، داخل ہو گیا. یہاں پہ آپ دیکھیے گا دوبارہ منطق مظفر میں جا کے کہ انہوں نے جو دلالت مطابقی کی تعریف کی ہے، کیا وہ تعریف کے اندر یہ ایبلٹی اور صلاحیت ہے کہ وہ مجازی معنی کو اپنے اندر داخل کرے، یا یہ صلاحیت نہیں ہے؟ غالباً نہیں ہے، پھر بھی دیکھیں گے. ٹھیک ہے، ہاں یہ دیکھیں غالباً نہیں، انہوں نے لفظ موضوع لہا کہا ہے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں کیا ہے؟ دلالت مطابقی اور مدلول مطابقی کی ہاں استعمال سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی یدل علیہ اللفظ فی حد ذاتہ، کہ لفظ جو ہے نا اپنی ذات میں ہی اسی معنی کے اوپر کیا دلالت کر دے. اب یہاں پہ بہرحال اس کے اوپر اعتراضات ہو سکتے ہیں کہ اسد کے جو لفظ کی دلالت ہے نا رجل شجاع کے اوپر، یہ فی حد ذاتی لفظ اسد نے دلالت نہیں کی، بے قرینہ کی. ممبر والے جو لفظ آپ نے لگایا نا جی اس نے آ کے دلالت کی ہے یہاں. جی ٹھیک ہے. اچھا والے یہ پس خلاصہ کیا ہوا کہ فالمفہوم الذی یقابلہ، وہ مفہوم کے جو منطوق کے مقابلے میں ہے، ما لم یکن اللفظ حاملا لہ، وہ مفہوم کون سا معنی ہوگا کہ ما لم یکن اللفظ حاملا لہ دالا علیہ بالمطابقہ، وہ والا معنی ہوگا کہ لفظ جس کو اٹھائے ہوئے نہ ہو اور لفظ جس کے اوپر بالمطابقہ دلالت نہ کر رہا ہو. ولیکن یدل علیہ باعتبارہ لازماً، لیکن لفظ اس کے اوپر دلالت کرتا ہے اس معنی کے اوپر. کس اعتبار سے؟ کہ باعتبارہ ہی، کہ لفظ جو ہے وہ اعتبار کرتا ہو اس معنی کو، کیا اعتبار کرتا ہو؟ لازماً، اعتبار لازم. ہاں باعتبار ہی کے میرے اگر معنی کی طرف پلٹیں تو ٹھیک نہیں بنے گا. ولیکن یدل علیہ، یدل اللفظ علیہ علی المعنی علی المفہوم باعتبار، یعنی باعتبار المفہوم، باعتبار المعنی المفہوم، کہ اس معنی مفہوم کو اعتبار کرتا ہو لازماً، لازم کے طور پہ اعتبار کرتا ہو، یعنی اسے وہ دیکھتا ہو کس کیٹیگری میں دیکھتا ہو؟ لازم کی کیٹیگری میں دیکھتا ہو. کس کا لازمہ؟ لمفاد الجملہ تے، جملہ کے منطوق کا، جملہ کے مفاد یعنی جو جملہ سے سمجھا جا رہا ہے، جو جملہ سے استفادہ ہو رہا ہے. کون سا لازمہ؟ بنحو اللزوم البین بالمعنی الاخص. ٹھیک ہے، جو شروع میں بیان کیا، جو شروع میں بیان، یعنی ابھی شیخ مظفر علیہ رحمہ سٹیپ پہ سٹیپ جا رہے ہیں کہ وہ معنی کہ جس کو لفظ لازم کے طور پہ دیکھتا ہو، ٹھیک ہے جی، اور لازم بھی کون سا ہو؟ لازم بین بالمعنی الاخص والا. لازم بھی کس کا؟ جملے کا، لفظ مفرد کا نہیں، جملے کا لازم. بالکل. وَلِأَجْلِ هَذَا، اسی وجہ سے یختص المفہوم، مفہوم خاص ہے بالمدلول الالتزامی، کیونکہ مدلول الالتزامی اور دلالت الالتزامی کس کے ساتھ خاص ہے؟ بین بالمعنی الاخص کے ساتھ خاص ہے، جی تبھی تو وہ دلالت لفظی بنتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مثال، اس کی مثال کیا ہے؟ قولہم، ان کا یہ قول ہے کہ اذا بلغ الماء قرن لا ينجس شیء، اس کا منطوق اور مفہوم دونوں نکالیں. فالمنطوق فی، اس کا منطوق کیا نکلے گا؟ وہ مضمون الجملہ، جو جملے کا مضمون ہے. ای بلوغ الماء قرن عدم
نجاس عدم انجاس الشیء لہو. اے کر کے تو آپ نے یہی مانا یعنی اس کو اردو میں ہم مانا کر لینا, عربی تو یہی دہرا لیں گے, یا جلفی ہو تو وہ چلو کچھ اور کر لیں گے. ٹھیک ہے, مضمون جملہ وہ کیا ہے, وہ اس کو لکھ رہے ہیں عربی میں کہ هو عدم تنجس الماء البالغ قرن بشیء من النجاسات. اور مفہوم کیا ہوگا, الا تقدیر ان یکون مثل هذا الجملہ مفہوم, یعنی اگر آپ مفہوم مان لیتے ہیں اس کا تو پھر مفہوم کیا نکلے گا کہ انه اذا لم يبلغ قرن ينجس یا یتنجس ہو, کہ جب قر کے برابر نہیں پہنچے گا تو پھر یہ متنجس ہو جائے گا. وعلى هذا, پس یہ ساری جو لمبی بحث تھی اس بنیاد پہ یمکن تعریفہما بما یلی, ممکن ہے کہ آپ تعریفہما یعنی منطوق اور مفہوم کے آپ یوں تعریف کریں. منطوق ہوا حکم, منطوق ایسا حکم ہوتا ہے, جملے کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اور جملے میں ہم بھی حکم کی بات کر رہے ہیں, امر اور طلب کی بات کر رہے ہیں. ایک ایسا حکم ہوتا ہے کہ دل علیہ لفظ فی محل نطق, کہ جس کے اوپر لفظ دلالت کرے فقط محل نطق میں, جو لفظ آپ نے بولا اس سے جو بات آپ کو سمجھ آئے گی. اور مفہوم کیا ہے کہ حکم دل علیہ لفظ اللہ فی محل نطق, کہ لفظ اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے لیکن محل نطق میں یعنی بطور منطوق کی دلالت نہیں کر رہا. حکم سے کیا مراد ہے, حکم وضعی یا حکم تکلیفی؟ کہتے ہیں کہ والمراد من الحکم الحکم بالمعنی العام لا خصوص احد الاحکام الخمسہ. ٹھیک ہے, حکم بالمعنی العام ہے, احکام خمسہ کیا ہو گئے, حکم تکلیفی ہو گئے. احکام خمسہ کے علاوہ پانی کا نجس ہونا, پاک ہونا, یہ حکم وضعی ہے نا. ٹھیک ہے, اس کو بھی کیا شامل ہے, تو یہ کیا ہوگی, کہہ سکتے ہیں یہاں پر حکم سے مراد حکم منطقی ہے, یعنی یہ جملہ میں جو احکام پائے جاتے ہیں یہ ہے, یہ ہے. ہاں, کوئی کسی چیز کا حکم لگانا یعنی حمل کرنا ہے اس چیز کے اوپر حمل کرنا. ٹھیک ہے, وَرَّفُوهُمَا, یہ 3 لائنیں رہیں گے پڑھ لیں گے. وَرَّفُوهُمَا أَيْضًا, اور انہوں نے ان دونوں کی تعریف یوں بھی کی ہے کہ بِأَنَّهُمَا حکم مذکور و حکم غیر مذکور, کہ منطوق حکم مذکور ہوتا ہے اور مفہوم کیا حکم غیر مذکور ہوتا ہے. یا انہوں نے یوں تعریف کی کہ منطوق حکم لمذکور ہوتا ہے اور مفہوم حکم لغیر مذکور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انہما حکم لمذکور ای المنطوق حکم لمذکور والمفہوم حکم لغیر مذکور. کہتے ہیں کلھا لا تخلو عن مناقشات, ساری تعریفیں مناقشات ہیں طویلۃ ذیل جس کی بڑی لمبی گفتگو ہے. والذی یہون الخطبہ, جو بات آپ کی آسان کر دیتی ہے بات کو اور ہمارے محل نزاع کو, کہ انہا تعریفات لفظیہ, یہ ساری کی ساری جو تعریفات کی گئی ہیں لفظی کی گئی ہیں, تقریب ذہنی کے. لا یقصد معنی دقت فی تعریف, دقت فی تعریف مراد نہیں ہے بلکہ مقصود اس سے واضح ہے جیسا کہ ہم نے کیا اس کی شرح کر دی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک اور مطلب شروع میں ہم نے کیا بیان کیا تھا کہ یہ جو مصنف کی بات ہے تیسرے نمبر پہ کہ ما یقابل المنطوق وهو اخص من الاولین. جی ٹھیک ہے جی, کہ یہ پہلے 2 معنی کی نسبت سے کیا ہے, اخص ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے اسے کیا کہا کہ جو منطوق کے مقابلے میں ہو اور فقط کیا ہو, دلالت التزامیہ ہو, بیان ہو, نیز یہ کہ جملوں اور جملوں کی ہو. جبکہ جو پہلا معنی ہم نے کیا تھا اس میں دلالت التزامیہ کی بات نہیں تھی, اور اس میں عام کے سے اعتبار سے ہے کہ وہ جملہ کو بھی شامل ہے اور مفردات کو بھی شامل ہے. اچھا, انہوں نے کیا کہا کہ یہ جو تیسرا معنی ہے, یہ آپ کے پاس سوال میں چھوڑ دیتا ہوں, کل پھر آپ اس کے جواب ڈھونڈ کے لیں, کہ تیسرا معنی پہلے 2 کی نسبت سے اخص ہے. ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ تیسرے معنی میں جو ہے وہ اخص کا کیا مطلب ہوتا ہے, کہ پہلا معنی ہو اور یہ یعنی عام میں سے نہیں کہہ رہے ہیں, اخص کہہ رہے ہیں, تو پہلے 2 کیا بن جائیں گے, عام میں مطلق بن جائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو عام میں مطلق میں ہم کیا مثال لے کر آئیں گے کہ کوئی ایسی مثال پہلے کی ہونی چاہیے کہ جو اس کے اوپر بھی کیا کرے, صدق کرے. ٹھیک ہے, عام مطلق کیا ہوتا ہے کہ اس کو بھی شامل ہے اور اس کے غیر کو بھی شامل ہے, اسے عام مطلق کہتے ہیں نا. تو پہلا معنی تیسرے کی نسبت سے کیا ہو گیا, عام مطلق ہو گیا, دوسرا کیا ہو گیا, خاص مطلق ہو گیا. جب پہلے کو عام مطلق کہہ رہے ہیں تو پھر پہلے کی مثال کوئی ایسی لے کر آئیں کہ جس کو جو ہے وہ یہ تیسرا بھی کیا ہو, شامل ہو. جبکہ پہلے والے میں جو انہوں نے کہا ہے کہ جو لفظ سے سمجھا جائے, الذی یفہم منہ یعنی من لفظ, جو لفظ سمجھا جائے, اور جو لفظ سے چیز سمجھی جاتی ہے وہ کیا ہوتی ہے, مطابقی ہوتی ہے. بالکل. اور تیسرے میں انہوں نے کیا کہ نہیں جی ہم مفہوم سے کیا مراد لے رہے ہیں, معنی مطابقی نہیں لینا, معنی التزامی لینا ہے. تو التزامی اور مطابقی میں جو نسبت ہے وہ تباین کی بنتی ہے یا عام خاص مطلق کی بنتی ہے. بہتر. ٹھیک ہے, یہ آپ غور کریں کہ یہ انہوں نے کیسے بنا لیا. ٹھیک ہے جی,
اسی طریقے سے دوسرے میں اور تیسرے میں جو ہے وہ آپ یہ فرق کیسے کریں گے؟ دوسرے کا کوئی ایسا مصداق لے کر آئیں کہ جس کو جو ہے وہ مفہوم کہتے ہوں فی مقابل المصداق، اور لفظ بھی اور اس کو جو ہے وہ تیسرے معنی میں کیا مفہوم کہتے ہوں۔ عام مطلق یہی ہوتا ہے نا کہ عام مطلق میں آپ کو ایک ایسی مثال لانی ہوتی ہے کہ جس کے اوپر وہ بھی صدق کرے تیسرا، اور ایک ایسی مثال ہے کہ تیسرے کے علاوہ بھی کسی اور پہ بھی کیا صدق کرے وہ۔ دوسرے کی مثال لانی ہے یا تیسرے کی؟ کہ تیسرے کی دیکھیں عام مطلق اور خاص مطلق کا کیا قانون ہے؟ عام مطلق میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ حیوان انسان کی نسبت سے عام مطلق ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ کہتے ہیں عام مطلق کیسے ہے کہ حیوان کے ہمارے پاس دو مصادیق ہیں، کہ حیوان کے ہم دو مصداق دکھائیں گے، ایک مصداق انسان والا بنے گا، ایک انسان کے غیر والا مصداق بنے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ دوسرے معنی کا ایسا مصداق لے کر آئیں کہ جو تیسرے کا غیر ہو، تیسرے معنی کا غیر ہو، اور ایک ایسا مصداق لے کر آئیں کہ جو تیسرے مصداق کی طرح ہو، اس کا فرد ہو۔ اسی طریقے سے پہلے کے بھی آپ ایک ایسا مصداق لے کر آئیں کہ جو تیسرے معنی کا ایک ہی طرح ہو، اور ایک ایسا مصداق لے کر آئیں کہ جو تیسرے معنی کا کیا ہو، غیر بھی ہو، تب یہ نسبت کیا بنے گی؟ مکمل بنے گی۔ تو وہ خاص من الاولین، اس کو انشاءاللہ کل پھر دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ اجمعین۔